الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ومرة بين نبينا عليه الصلاة والسلام معنى التقوى، وقال في نهاية الحديث أشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مبارک کہا جائے کہ مہینہ اور مبارک ایام عنایت فرمایا. رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت، انتہائی خیر کا حامل اور انتہائی شرور و فتن سے دور رہنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں اور خیر خواہیوں سے اس مہینے کو پوری طرح سے گھیر رکھا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے کل 12 مہینے بنائے، لیکن ان 12 مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے عظیم مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ثواب کے اعتبار سے، اعمال کی اہمیت کے اعتبار سے، اور دوسرے ایسے اسباب اور ایسے وجوہات جو رمضان کے مہینے میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے مواقع سے وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. آج ماہ رمضان کی 4ویں تاریخ ہے، یعنی ہم اور آپ 4تھے روزے میں آج داخل ہو چکے ہیں. آدھا دن سے زیادہ گزر چکا ہے. اس مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ روزے کی اہمیت اور روزے کے جو فضائل ہیں اور روزے کا جو مقصد ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا. کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے جاننے پہچاننے والے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن فی الحال اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس دیا، یا کہا جائے کہ ایک مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا تاکہ ہم نیک اعمال کر کے جنت میں اپنا مقام بنا لیں، جنت میں اپنی جگہ بنا لیں. جس نے رمضان کا مہینہ پایا، یہ سمجھا جائے کہ اسے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی برکت کی چیز مل گئی. حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تشریف رکھتا تھا کہ 2 آدمی تشریف لاتے ہیں اور دونوں نے بیک وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. پھر میں نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرماتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے. اور شہداء کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. شہداء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس طرح انبیاء کے مرتبے بہت بڑے ہیں، اولیاء کرام کے مرتبے بہت بڑے ہیں، اسی طرح شہداء کے مرتبے بہت بڑے ہیں. شہداء کے بارے میں تو قرآن نے یہاں تک کہا
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے راستے میں جو حضرات شہید ہوتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں اور پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں، یعنی جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں، قرآن نے کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اے لوگوں ایسے آدمی کو مردہ مت کہو۔ مردہ کہنا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی تھوڑی بے عزتی ہو رہی، بلکہ فرمائے کہ ہم احیاء، وہ زندہ ہیں۔ شہداء کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، یہ نہ کہو کہ مردہ ہو چکے ہیں، بلکہ شہداء تو زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو زندگی کا کیا معیار ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ دو آدمی اللہ کے رسول کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے جو ان کے ساتھی وہ زندہ رہتے ہیں، اور تقریباً 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے، جو شہید نہیں ہوا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ شہداء کے جو فضائل قرآن میں ہیں، احادیث میں، عام انسان شہداء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں نے دیکھا کہ 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا ہے وہ جنت میں شہید سے پہلے پہنچ چکا ہے، مجھے بہت تعجب ہوا۔ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لایا اور میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے۔ فرمایا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، اگر وہ جنت میں پہلے چلا گیا اور تو نے اسے جنت میں پہلے جا کے دیکھا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا 1 سال تک جو زندہ رہا کیا اس نے رمضان کے مبارک مہینے کو نہیں پایا؟ کیا اس نے روزہ نہیں پایا؟ کیا رمضان کے مبارک ایام نہیں پائے؟ رمضان کا مبارک مہینہ اس آدمی کو نصیب ہو گیا، اس نصیب ہونے کی وجہ سے، رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ آدمی اپنے دیگر لوگوں سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو بتانا یہ ایک میرے دوستوں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب، رشتہ دار، جاننے والے اور انجان جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان کے لیے یقیناً خیر کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مزید 1 سال زندہ رکھا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، صحت و تندرستی اللہ نے عنایت فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نے دی، تراویح کے اہتمام کی توفیق اللہ نے دی، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق اللہ نے دی۔ اگر ہم پورے طریقے سے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے وہ بھائی جو پہلے وفات پا چکے ہیں، ہم رمضان کی وجہ سے ہم ان سے پہلے بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور ہمارا مرتبہ ان سے جنت میں اور بھی آگے ہو سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اہتمام کریں۔ رمضان کی اہمیت کن چیزوں سے ہے؟ قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی اہمیت جو رمضان کی دوستو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کا رشتہ رمضان سے گہرا ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے ساتواں آسمان کے اوپر جو لوح محفوظ ہے وہاں سے پورا کا پورا قرآن بیک وقت ایک ساتھ آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ جس آسمان کو ہم جو سر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس آسمان کو، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں، دنیا میں سماوی کہتے ہیں۔ تو پورا کا پورا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو رمضان کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث میں صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ رمضان کا رشتہ قرآن سے بہت گہرا ہے۔ دوسرا رشتہ رمضان کا دوستو جو ہے وہ روزے سے۔ رمضان واحد ایسا مہینہ ہے پورے سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ نے مہینوں کی کل تعداد 12 بنائی، کل 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو محترم قرار دیا گیا، لیکن ان 4 مہینوں سے بھی بڑھ کر جس مہینے کا اعزاز اور اکرام اللہ نے کیا ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو سال کے کل 12 مہینے، ان میں رمضان کا مہینہ سب سے مبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز میں نے کہی کہ رمضان 12 مہینوں میں وہ واحد مہینہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے اللہ نے امت مسلمہ پر فرض کیے، 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا مہینہ ہو، پورے مہینے کے روزے فرض ہے۔ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، معذور نہیں ہے، جو شرعی اعذار ہے، شرعی اعذار اگر نہیں ہے تو پھر ایسے آدمی پر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو رمضان کا رشتہ روزے سے گہرا ہے۔ نمبر 3، رمضان کا گہرا رشتہ دوستو تراویح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز پڑھی، اور پھر صحابہ کرام کا جب دور شروع ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تو اجماع ہو گیا کہ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی تنہائی میں چاہے تو تنہائی میں نماز پڑھ سکتا ہے تراویح کی، لیکن یقیناً جماعت سے آپ پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ رمضان کی تیسری خصوصیت اور تیسرا رشتہ جو ہے وہ یہ کہ تراویح سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح دوستو انتہائی ضروری ہے کہ ہم تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو 6 دن کی تراویح پڑھ لیتے، 8 دن کی تراویح پڑھ لیتے، 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے اور سمجھتے ہماری چھٹی ہو گئی۔ یہ انتہائی غلط خیال ہے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہ سوچ گمراہی والی سوچ ہے۔ پورے رمضان کے روزے جس طرح فرض ہیں اسی طرح پورے رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ 2 دن، 4 دن، 6 دن اور 10 دن میں تراویح ختم کرنے سے کام نہیں ہو جاتا، یہ چیز ساقط نہیں ہوتی۔ تو تیسری چیز یہ کہ رمضان کا تعلق تراویح سے بھی گہرا۔ چوتھی چیز دوستو یہ کہ رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے وہ صدقہ و خیرات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آتے ہی اتنی کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا ہر کچے پکے گھر میں ہوا پہنچتی ہے،
ہر ہلکی پھلکی چیز کو ہوا اڑا لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دوستو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس لیے کہ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے، رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھار ہم نفلی روزہ رکھتے رہے۔ کم سے کم مہینے میں جو ایام بیض کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 چاند تاریخ کے لحاظ سے ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح رمضان میں ہم بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، عام دنوں بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ عام دنوں میں بھی ہم نوافل کا اہتمام کریں فرائض کے علاوہ، تاکہ رمضان کو جن چیزوں کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے، قرآن کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، نفلی نماز کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، ہمیں چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ محنت ہم ان چیزوں پر باقی رکھے اور کرتے رہے، تاکہ ہماری اہمیت بھی اللہ کے نزدیک عام لوگوں سے بڑھ کر ہو اور ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ رمضان کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے تاکہ میرے بندے خیر کریں۔ رمضان کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کے متلاشی، آگے بڑھو، خیر کے کام کرو۔ اور فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے شر کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے معصیت کرنے والے، اپنے معصیت سے باز آ جاؤ، یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تم گناہ سے رک جاؤ، خیر کو لوٹ لو، برکت کو کما لو۔ یہ ایک مہینہ ہے، انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے۔ دوستو اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، پورے فضائل کو یہ بیان نہیں کہہ سکتے، میں نے فضیلتوں کی ایک جھلکی دکھائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام، جس طرح اس مہینے میں فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی آئندہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ نفل روزے بھی رکھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، نفل نمازیں بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک رات بہت اہمیت کی حامل ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کی، ایک ایسی رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ وہ رات کب ہے؟ اکثر روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں ہمیں اس رات کو تلاش کرنی چاہیے۔ ایک رات اگر ہمیں مل گئی تو وہ یہ کہ 83 سال تقریباً 83 سال کو انسان عبادت کرتا ہے، ایک رات کی عبادت سے 83 سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال میں آ جائے گا، بشرطے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں۔ دوستو یہ تو ماہ رمضان کی اہمیت فضیلت کی گفتگو ہوئی، ایک بات اور کہتے چلوں، وہ یہ کہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں، اس روزے کی فرضیت کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور اس مقصد کے لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہمارے روزے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے وہ، لیکن وہ گالی سے نہیں بچتا، وہ جھوٹ سے نہیں بچتا، وہ شریعت کی ممنوع چیزوں سے نہیں بچتا،
آقا فرماتے کہ پھر ایسے آدمی کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، تم اب آدمی کی طرح ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ انداز الگ تھا، ایام کی تعداد الگ تھی، طور طریقہ الگ تھا، لیکن روزے فرض تھے، یہ تم پر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں دوست؟ تقوی یہ اسم عربی کلم ہے اور یہ اسم ہے وقایتی وقایتن۔ وقایتی وقایتن کے معنی سے بچنا، پرہیز کرنا۔ تقوی اپنے مختلف صیغوں کے لحاظ سے اور اپنے واحد جمع اور مصدر کے لحاظ سے قرآن کریم میں تقریباً 258 جگہ پہ آیا ہے، 258 258 جگہ پر قرآن کریم میں لفظ تقوی مختلف انداز میں، کبھی فعل میں، کبھی اسم، کبھی مصدر، کبھی واحد، کبھی جمع، کبھی اسم فاعل، مختلف کیفیتوں سے، کہیں یتقون ہے، کہیں تتقون ہے، کہیں تقوی کہا گیا، کہیں متقین کہا گیا، کہیں متقون کہا گیا، کہیں تتقو کہا گیا۔ تو 258 جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو تقوی یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ایک انسان کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو جائے، ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کی طرف اپنی توجہ بھی نہ کرے، لیکن یہ تقوی کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کاروبار، ہماری تعلیم، تدبیر، ہر کام شریعت کے مطابق ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار۔ تقوی کی ابتدا یہ ہوتی ہے دوستو کہ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کی ابتدا ہے، اور تقوی کا اعلیٰ معیار یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تقوی، احسان اور تزکیہ کا اعلیٰ معیار ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک بچہ اگر ہے، سامنے والد ہے، بچہ شرارت بھی کرنا چاہے تو ڈرے گا کہ والد صاحب کھڑے ہوئے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کے سامنے اس کے نگراں ہیں، اس کے استاد ہیں، وہ شرارت بھی کرے گا تو سوچے گا کہ سامنے مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، نگراں دیکھ رہا ہے، ہم نگراں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تقوی کا تو یہ اعلیٰ معیار ہے، ہمیں ہمیشہ یہ استحضار رہنا چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ سامنے ہمارے کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، سامنے شربت بھی ہے، جوس بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور قسم قسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اگر ہم نے کھا لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح گھر کی تنہائی میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے اکیلے میں ایک گلاس شربت پی لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا،
ایک کھجور کھا لیا، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم تنہائی میں ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کھاتے۔ دوستو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی اگر تم کوئی کام کر رہے تو یہ دیکھو کہ اس کام سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا تو وہ کام کرو، اللہ ناراض ہوگا تو وہ کام نہ کرو۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں تم وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو تاکہ ہماری نماز نہ چھوٹے، تقوی کا یہ تقاضا ہے، روزے کی ٹریننگ کا یہ تقاضا ہے، ماہ رمضان کا یہ تقاضا ہے کہ عید کے بعد بھی جب شوال کا مہینہ شروع ہو تب بھی تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم مسجد میں پہلے آ جاؤ تاکہ تمہاری جماعت نہ چھوٹے، تکبیر اولا پہنچو۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہاہنا، اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ لوگوں یاد رکھنا تقوی کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، جس دل کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، جس دل کے اندر اللہ کا پاس و لحاظ آ جائے تو وہ دل غلط کام نہیں کرے گا، اور اگر غلطی ہو جائے گی تو فوراً وہ اللہ سے توبہ کرے گا، رجوع ہو جائے گا، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو بچھا دے گا، وہ پھیلا دے گا، اللہ کے سامنے اپنے دستے دعا کو اٹھا لے گا اور کہے گا الہ العالمین ہم سے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اے الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ دوستو یہ اصل میں اپنی اصلاح کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو ایسا رگڑیں، اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لیں، قرآن سے ایسا تعلق قائم کر لیں، صدقہ و خیرات سے ایسا تعلق قائم کر لیں، نوافل سے ایسا تعلق قائم کر لیں کہ اس ایک مہینے کا اثر بقیہ 11 مہینوں میں ہونا چاہیے۔ اگر اس ایک مہینے کا اثر عید کی نماز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو پھر دوستو یہ سمجھیے کہ رمضان کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اس کے اثرات زندگی کے 11 مہینوں میں ہونا چاہیے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے قربت قائم کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، خلق خدا سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے جہنمیوں کے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ دوستو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اثرات 11 مہینے تک ہماری زندگی میں باقی رکھے اور ہماری وہ کیفیت ہو کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ احساس نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی گرفت انتہائی مضبوط گرفت ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ میں جو آ جاتا ہے پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ دوستو جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، بندہ تو توبہ کر لے، بندہ تو معافی مانگ لے، بندہ تو نے لوگوں کے حقوق غصب کر رکھے، لوگوں سے اپنے معاملے کی صفائی کر لے، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن بندہ اگر لاپرواہی کرتا رہا اور اس مہلت کو اس نے سمجھا نہیں تو پھر بعید نہیں کہ مہلت کے دروازے بند ہو جائیں اور پھر اللہ کی جب پکڑ آ جائے گی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنا دے، رحمت کا مہینہ بنا دے، مغفرت کا مہینہ بنا دے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ بنا دے، قرآن سے تعلق قائم کرنے، روزے سے تعلق قائم کرنے، صدقات و خیرات سے تعلق قائم کرنے، خلق خدا سے محبت قائم کرنے کا مہینہ بنا دے، اور پھر اس کے اثرات اللہ تعالیٰ زندگی کے بقیہ 11 مہینوں میں اور پھر اس کے بعد بھی باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.